بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مشکلات ہیں ہمارے سامنے، عام انسانوں کے سامنے، ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، سچے بندوں، اللہ کے نبیوں، رسولوں، ولیوں، اماموں کی مکمل تاریخ لکھی ہی نہیں گئی۔ ہسٹری کے نام پر جو کچھ پایا جاتا ہے زیادہ تر وہ سیاسی اقتدار کے تابع ہے۔ دربار اور سرکار کی تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی ثقافت کی تاریخ کی خدمت کی، عام تصور، وہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ دو شخصیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ایک مامون اور ایک امام رضا۔ مامون کی حیثیت کیا ہے؟ دنیاوی بادشاہ۔ امام رضا علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ فرزند رسول، انسان کامل، حجت حق، امام برحق، امام علی الاطلاق۔ سب مانتے ہیں کہ امام تھے، علم میں، تقوی میں، خدا کی طرف بلانے والوں میں ان کی حیثیت نمایاں ہے۔ مگر ہمارے بر صغیر ہندوستان سے اسلامی تاریخ و ثقافت و سیرت نگاری کی خدمت کرنے والے مولانا شبلی کا قلم جب چلا تو المامون تو لکھی انہوں نے، الرضا نہیں لکھ سکے۔ رجحان دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت محنت سے انہوں نے المامون لکھی۔ یعنی مسلمان کا رجحان کس کی طرف ہے؟ دنیاوی بادشاہت۔ یہی مشکل روز اول سے رہی ہے۔ بہت سے لوگ داخل ہی ہوئے تھے اسلام میں نبوت کی خاطر نہیں، بادشاہت کی خاطر۔ روز اول سے یہی مشکل تھی، اور وہ مشکل اگر دل و دماغ کا صحیح تزکیہ ہو جاتا تو دور ہو سکتی تھی، مگر وہ صحیح معنی میں تزکیہ نہیں ہوا۔ تو رجحان یعنی 1200 برس، 1300 برس، 1400 برس بعد بھی جب اسلامی ثقافت کی کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں تو المامون لکھی گئی، الرضا نہیں لکھی گئی۔ اور ہمارے یہاں یعنی مسلمان مورخ کا قلم کس کا وفادار ہے؟ تخت کا، تاج کا، خزانے کا، دربار کا، سرکار کا، حکومت کا، سیاسی اقتدار کا، اللہ کا، رسول کا، امام کا، علم کا، روحانیت کا، نورانیت کا، للہیت کا، اس کا وفادار نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ یہی وہ مشکل ہے کہ مثلا ائمہ علیہم السلام کی سوانح عمریوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ میں جو تاریخوں کا اختلاف ہے، مثلا خود ہمارے امام رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہو یا تاریخ شہادت، اب 3 تاریخیں تو مجھے کو یاد ہیں اس وقت، لیکن اور بھی اقوال مل جائیں گے۔ 17 صفر جو گزر چکی، آخر سفر جس کی مناسبت و رعایت سے آپ یہ مجلس منعقد کر رہے ہیں اور آج شبیہ تابوت برآمد کریں گے، اور 11 ذی القعدہ میں حضرت کی ولادت ہے، اور 23 ذی القعدہ بھی حضرت کی شہادت کی تاریخ ہے بعض معتبر روایتوں میں۔ تو اب 3 اقوال ہو گئے۔ امام کی شخصیت اپنے دور میں جانی پہچانی شخصیت تھی نا، یعنی سیاسی اور ظاہری اعتبار سے بھی تو عظمت کی حامل تھی۔ آخر مامون نے ولی عہد بنایا تھا،
تو کسی مملکت کے ولی عہد کی تاریخ وفات صحیح منضبط نہ ہو پائے. کیا تاریخ کا المیہ ہے؟ اس کے معنی ہے کہ تاریخ ان کی وفادار نہیں ہے، تاریخ کو ان کی تذکرہ نگاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ کی بنیادی کمزوری، اور اسی لیے آج کی تاریخ تک، آج کے دن تک، اس عہد تک اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ نگاری اور تذکرہ نگاری کے سلسلے میں بہت سی الجھنیں ہیں، اور ایسی الجھنیں ہیں کہ جو عام طور پر حل کی نہیں جا سکتی جب تک کہ حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن عالی میں رکھا کریں کہ تاریخی اختلافات پر آپس میں اختلاف نہ پیدا کر لیا کریں. سبحان اللہ. یہ ایک مزاج بنا ہے، یہ کلچر. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، کسی عالم نے وہ لکھ دیا، کسی عالم نے یہ لکھ دیا، اب آپ آپس میں اختلاف نہ کریں. تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ ان زندہ کرداروں کو اپنی زندگی کے متن سے جوڑ کر رکھیے. سبحان اللہ. جو اس سے پہلے